سر تھینک یو ویری مچ. فدا حسین بات کر رہا ہوں. میرا تعلق गिलगित बल्तिस्तान سے ہے. تو میں سب سے پہلے تو اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے آرگنائزر کو اور ڈاکٹر صاحبہ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس اہم ایشو پر جو سیمینار منعقد کر کے اس ایشو کی حساسیت کے حوالے سے حساسیت کے بارے میں آگاہی دلانے کی کوشش کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو کہا جاتا ہے نا کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے کہ یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں جو آپ انڈین کرونیکل کے حوالے سے جو فیک نیوز کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں تو اس میں یہاں پہ بات ہوئی سی پیک کی بھی. تو سی پیک جہاں سے گزرنا ہے गिलगित बल्तिस्तान وہاں سے اس پورے فل ڈے جو سیمینار ہوا اس میں गिलगित बल्तिस्तान کی کوئی نمائندگی کہیں نظر نہیں آئی. Who will talk about the issues of गिलगित बल्तिस्तान? بلوچستان کے بارے میں تو ہم نے باتیں سنی, خیبر پختونخوا کے بارے میں تو ہم نے سنی, سندھ کے بارے میں سنی. गिलगित बल्तिस्तान گیٹ وے ہے. کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ احساس ہے کہ गिलगित बल्तिस्तान کے مسائل کیا ہیں, وہ سی پیک کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں, ان کے کنسرنز کیا ہیں؟ اور جب فیک نیوز کی بات آتی ہے تو میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جب تک गिलगित बल्तिस्तान میں اٹھنے والی آوازیں جب حکومت کے خلاف جب کوئی احتجاج چلتا ہے تو انڈین میڈیا اس کو اسٹیٹ کے اگینسٹ نیریٹو بنا کے جب تک پیش نہیں کرتا اس وقت تک ہمارا آپ کا نیشنل میڈیا جو ہے गिलगित बल्तिस्तान کو دکھانے سے گریز کرتا ہے. اس کی واضح مثال آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دفعہ جب गिलगित बल्तिस्तान میں گندم سبسڈی کے اوپر احتجاج ہوا, 12 دن تک مکمل طور پر لاک ڈاؤن کی کیفیت رہی. اس کے باوجود गिलगित बल्तिस्तान اس وقت تک गिलगित बल्तिस्तान کو کوریج نہیں دیا گیا جب تک انڈیا میں اس کو اسٹیٹ اگینسٹ نیریٹو کے طور پر پیش نہیں کیا گیا. تو کب جگیں گے, کون جگائے گا, गिलगित बल्तिस्तान کے لوگوں کو کون بات کرنے سے روکے گا؟ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں تو چلے آپ کو آئین ترمیم کی ضرورت ہے, اس طرح کے فورم پر गिलगित बल्तिस्तान کے لوگوں کو بلانے کے لیے کون سے آئینی ترمیم درکار ہے یا کون سے قانونی رکاوٹ ہے؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا, ایک تھوڑی سی بات کروں زیادہ آرڈر پرسپیکٹو پہ, یہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی. جہاں تک بات ہے نا کہ جیسے علاقوں کی ایشوز کی, تو میں بات کرتا جنرل صاحب سے کہ ہم بات کو کرتے ہیں کسی پاکستان شہر کی وہاں پہ یہ بڑا نہیں ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو گورننس ہے, چاہے وہ گورننس صرف سڑک صاف کرنے کی بات نہ ہو, انفارچونیٹلی ہم اس سامان میں بھی شو نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, جہاں تک اناج کا مسئلہ ہے وہ गिलगित बल्तिस्तान کے سینٹر سے دور ہے, وغیرہ بات بھی لیڈی پہنچ گئی, لیکن ایون ود ان ڈاکٹری ڈسٹرکٹ کی وہ مسئلہ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے, آپ وہ صحیح کر رہے ہیں, اور یہ پرابلم ہے گورننس کی, خالی गिलगित बल्तिस्तान کا پرابلم نہیں ہے. سوری ونس اگین انٹرویو سر کہ صرف گورننس کا ایشو نہیں ہے. وہاں پہ جب गिलगित बल्तिस्तान کے لوگ بیسک رائٹس کی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو شیڈول فور میں ڈالا جاتا ہے. وہاں پر جو جب ریسنٹلی انٹرنیٹ کے حوالے سے لوگوں نے آواز بلند کی تو ان کو یا تو نان اسٹیٹ فیکٹر کہا گیا یا ان کو شیڈول فور میں ہے. یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ تو بات ماننے والی ہے کہ جہاں وہ جو گورننس کی ایشو ہر جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ان کو آپ جاسوس کے طور پر دیکھنا, ان کو ان کی جو ریسٹرکشن ہے وہ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ایک پارلیمنٹرین ہے جو ریسنٹلی الیکٹ ہو کے गिलगित बल्तिस्तान اسمبلی میں آیا ہے, ان کا نام ابھی شیڈول فور میں ہے. تو کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ گورننس سے بات کو آپ رہنے دیں جب وہاں سے لوگ ایک گائنی ڈاکٹر کے حوالے سے پچھلے سال میرے ڈسٹرکٹ سے جس گاجی میں بلانگ کرتا ہوں وہاں چیف سیکرٹری صاحب دورے پہ آئے تھے. جب ان سے انسسٹ کیا گیا کہ ہمارے پاس گائنی کے ڈاکٹر نہیں ہے تو آگے سے چیف سیکرٹری صاحب نے بڑے ایروگینس کے ساتھ کہا کہ آپ کتنا ٹیکس پے کرتے تھے. یہ ایروگینس ہم اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ گورننس کا ایشو نہیں ہے. گورننس کا ایشو ہم مانتے ہیں اسلام آباد کے بھی ہے, شاید واشنگٹن میں بھی ہوگا, شاید ترکی میں بھی ہوگا. یہ بات نہیں کر رہے سر. تھینک یو. آپ نے جب بات کی نا, بات وہی ہے کہ گورننس کا ایشو ہے, گورننس کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے نا, باقی جہاں تک آپ کو سی پیک والا سوال تھا وہ میں بھی ڈاکٹر حسن سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ان کا زیادہ اس کے بارے میں علم ہے, سی پیک کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کو
मैं आपके साथ किसी डिबेट में नहीं जाऊंगा, तो आई आंसर योर क्वेश्चन assuming it was a question. पहली बात ये कि as somebody who works on development, इन में रखिएगा कि जहाँ से कोई चीज शुरू होती है, ये हो ही नहीं सकता कि वो अगर रडार या फोकस ना, एक चीज चाहे वो आप उसकी एज्यूम कर लें कि वो दिल्ली से शुरू हुई है, या एज्यूम कर लें बलूचिस्तान से शुरू हुई है, ये किसी की एजम्पशन कहने की हद तक हो सकती है। मैं कह दूँ कि मेरे के ध्यान नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि चीज वहां से शुरू होती है। अगर बलूचिस्तान की डेवलप नहीं होगी तो सीक्रेट डेवलप नहीं होगा। ये एक सिंपल आर्गूमेंट है जब आप डेवलपमेंट लेकिन बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के पार्ट ऑफ जब आप सड़कें बनाने लगते हैं या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जिसमें आपको बहुत केयरफुल होना है। इससे केयरफुल होना पड़ता है कि आपने इकोलॉजिकल रीजंस को देखना होता है, एनवायरमेंट रीजंस को देखना है। यू कैन नॉट जस्ट कट ट्रीज और आप सड़क बनाना शुरू कर दें, या आप वहाँ से ग्लेशियर निकलने शुरू हो जाए, आपने सड़कें बना दी। तो इसीलिए जब गिलगित का अल्टरनेट रूट सीपैक ऑर्डिनेट रूट एक बनाया जाता है, गिलगित जाता है, उसकी विजिबिलिटी में जो नॉर्मल विजिबिलिटी एक साल होगी, उसकी विजिबिलिटी फिर आप डेवलपमेंट करते हैं जिस चीज पे इस वक्त काम हो रहा है और थोड़ा सा फोकस हमें और वहाँ के फोकस को भी करना है वो। और 2016 में एक चीज है तो इसमें वो ये है कि गिलगित के अंदर चाइनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गिलगित के अंदर टूरिज्म हेवन है, आपको लेकिन मेरा भी बहुत चक्कर लगा मुझे फीडबैक की वहां से। लेकिन पिछले साल नेचुरली टूर की वजह से डेवलपमेंट की वजह से, लेकिन ये कहना कि मतलब आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक टूरिज्म इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन उसके अंदर शामिल है, जिसमें बहुत तेजी ऑल्टरनेट रूट सर्व कर सकता है। आपका बेटिया ठाकुर से रायपुर में कनेक्ट किया टूरिज्म में 35% सर्ज है डिस्पाइट कोविड, और टूरिज्म से बड़ी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, स्पेशली मेरे पास ये स्टेटमेंट आप दे दें कि आपको मुश्किल हो रहा है राइट है, लेकिन रियलिटी लेकिन मेरा आंसर बिल्कुल रियलिटी ऑन ग्राउंड। पहले आप डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी अगर आपको और प्रोजेक्ट डिटेल चाहिए ना